الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بارش کی وجہ سے دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں، دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس بارے میں ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، اور یہ کام آپ نے مدینہ میں کیا جب کہ دشمن کا کوئی خوف و خطرہ بھی نہیں تھا اور بارش بھی نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ اپنی امت کو کسی حرج میں، کسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس حدیث سے علماء کرام نے کئی مسائل اور کئی احکام اخذ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مجبوری بن جائے اور مجبوری بڑی ہو تو اس کی وجہ سے ظہر عصر کی نمازوں کو یا مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے آپریشن تھیٹر میں داخل ہونا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے یا وہ نرس ہے، اور وہاں سے نکلنے کا موقع تب ملے گا جب سورج غروب ہو چکا ہوگا، تو ایسا آدمی ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے تاکہ اس کی عصر کی نماز قضا نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت تھا اور ایسا آپ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان نمازوں کو مدینہ میں جمع کیا جب کہ بارش بھی نہیں تھی، دشمن کا خوف و خطرہ بھی نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ دشمن کے خوف خطرے کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ آپ کا معمول تھا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہ دو عذر نہیں تھے، پھر بھی آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا۔ تو تب عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ایسا اس لیے کیا آپ نے تاکہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، یعنی کہ جب بھی کوئی حرج والا مسئلہ ہو، کوئی مشقت والا مسئلہ ہو تو دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہر نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پہ پڑھنا یہ مومنوں پہ فرض ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا اور اس چیز کو وہ جانتے تھے، یہ چیز ان کے ہاں مشہور و معروف تھی، اور اس بارے میں صحابہ کرام کے آثار بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن ابی شیبہ اپنی مشہور و معروف کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں جناب نافع سے، جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بارش والی رات ہوتی تو ہمارے حکمران، ہمارے گورنر مغرب کی نماز کو کچھ لیٹ کر دیتے اور عشاء کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے، یعنی کہ دو نمازوں کو اس انداز سے جمع کر لیا کرتے تھے، اور یہ کام وہ شام کی سرخی غائب ہو جانے سے پہلے پہلے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بھی ان کے ساتھ نماز جمع کر لیتے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور مزید کہتے ہیں عبید اللہ بن عمر العمری کہ میں نے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ بھی ان گورنروں کے ساتھ ایسی شکل میں ایسی رات میں نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سند جو ہے بالکل صحیح ہے
اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اور اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نمازیں جمع کیا کرتے تھے، اور یہ ان دو نمازوں کو حقیقی طور پہ جمع کیا جاتا تھا، یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ مغرب کو اس کے آخری ٹائم پہ پڑھا جا رہا ہو اور عشاء کو اس کے فرسٹ ٹائم پہ پڑھا جا رہا ہو۔ جمع کرنے کا یہ انداز حقیقی انداز نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر اپنے زمانے کے گورنروں کے ساتھ ان نمازوں کو جمع کرتے تھے، تو وہ حقیقی طور پہ جمع کرتے تھے، یعنی کہ مغرب کے ٹائم پہ دونوں نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ اسی لیے نافع کہہ رہے ہیں کہ شام کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا ٹائم شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو شام کی سرخی جو آسمان کے کناروں پہ ہوتی ہے، اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو مغرب کے ٹائم پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی دیگر بہت سے سلف صالحین سے ملتا ہے کہ وہ نمازیں بارش کی وجہ سے جمع کر لیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں ایسے آثار کو نقل کرتے ہیں، مجموع الفتاوی کی 24ویں جلد میں اور صفحہ نمبر 83 میں ایسے آثار نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں فَهَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْجَمْعَ لِلْمَطَرِ مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ الْمَعْمُولِ بِهِ بِالْمَدِينَةِ زَمَنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ کہ ان آثار سے، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کی وجہ سے مدینہ میں نمازوں کو جمع کرنا صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں یہ معمول تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ صحابہ کرام اور تابعین سے یہ روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی اس بات کو غلط جانا ہو۔ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ عِنْدَهُمْ بِالتَّوَاتُرِ جَوَازُ ذَلِكَ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ ان سے منقول ہے، اور یہ ایسی روایت ہے جو متواتر قسم کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا درست ہے، جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔